بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 5 ہے اور بہت ہی اہم ہمارا آج کا لیسن ہے۔ قرآن پاک میں کون سے حروف کو لمبا کیا جاتا ہے اور کن حروف کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے آج ہمارا لیسن ہے۔ پچھلے جو ہم نے لیسن پڑھے تھے وہ سمپل تھے، زبر زیر پیش کے حوالے سے، اور ان کو نارمل انداز میں پڑھنا تھا، نہ ان کو لمبا کرنا تھا، نہ ہی ان کو جھٹکا دے کر جو ہے وہ پڑھنا تھا، بلکہ نارمل انداز میں پڑھنا تھا۔ امید ہے آپ نے ان تمام لیسن کو سن لیا ہوگا اور اس کی پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ تو آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہ حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ حروف مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچ کر پڑھنا۔ حروف مدہ کا ہمارا لیسن ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کسی چیز کو کھینچنا، دراز کرنا، تو یہ مد کا مطلب ہوتا ہے۔ تو 3 حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ وہ 3 حروف پورے قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بعض جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے وہ اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو یہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھنے والے حروف۔ یہ 3 حروف کون کون سے ہیں؟ الف ہے، واو ہے اور یا۔ یہ 3 حروف الف، واو اور یا، ان کے پیچھے کوئی بھی حرف ہو، تا ہو، جیم ہو، خا ہو، ذال ہو، جتنے بھی آگے حروف آ رہے ہیں وہ چینج ہوتے رہیں گے، لیکن الف، واو اور یا یہ اسی حالت میں رہیں گے، تو ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا اصول کیا ہے؟ الف سے پہلے جب زبر ہو، الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر جب زبر ہو تو الف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح با ساکن ہو، یعنی با کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ با کے اوپر جزم ہو، یہ چھوٹی سی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے، یہ جزم ہے، یہ علامت با کے اوپر ہو تو اس کو کہتے ہیں ساکن۔ واو کے اوپر ہو تو وہ واو کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا۔ یا کے اوپر ہو تو وہ یا ساکن ہوگا۔ اسی طرح کسی بھی حرف کے اوپر ہو تو وہ حرف کیا ہے؟ ساکن ہوگا۔ تو واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر زبر زیر نہ ہو بلکہ یہ جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، تو اس واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یا ساکن ہو اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے وہ اس کی تعریفات اس لائن میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی الف لمبا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یعنی یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے؟ تو حروف مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے۔ یعنی پیچھے ہم نے ایک حرکت پڑھا تھا، با کے اوپر زبر، با زبر با، یہ ایک حرکت ہے، اس کو ڈبل کر دیں تو یہ بن جائے گا با۔ تو اتنا 2 حرکت کے برابر اس کو لمبا کریں گے، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی ڈبل کر دیں گے۔ پچھلا جو ہم نے زبر زیر پیش والا پڑھا اس سے ڈبل کر کے پڑھیں گے، تو یہ 1 الف کہلاتا ہے 2 حرکات کے برابر۔ اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ تو یعنی اس کو 1 حرکت سے زیادہ لمبا کر کے، یعنی ڈبل حرکت کے برابر اس کو پڑھا جائے گا۔ آئیے اس کی مشق بھی کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کب یہ مدہ ہوں گے؟ تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یعنی یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔
تو یہ قرآن پاک میں بھی حروف کے ساتھ مل کر آ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں بھی نشاندہی کروائی جائے گی. تو یہاں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی. تو اب اس کو رواں پڑھیں گے تو لمبا کر کے پڑھیں گے. با بو بی. تا الف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی. اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. تا تو تی. تا الف زبر سا سا واو پیش سو سا یا زیر سی. اب اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے بغیر جوڑوں کے. تو فا سو فی. جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی. جا جو جی. اب اس کو تمام کو جو ہے وہ رواں پڑھ لیتے ہیں. آپ تمام جو اسلام بھائی ہیں وہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ. پتہ چلا ہے کچھ بچے بھی ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو ان کو آپ جو والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ تفصیل کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھائیں اور ان کا سنیں بھی. انشاءاللہ آپ کا بھی بہتر ہوگا اور بچوں کا بھی مزید پکا ہو جائے گا. تو اس تمام کو اچھے طریقے سے آپ دہرا لیں. ہا ہو خی خو خو خی دا دو دی ذا ذو ذی را رو ری زا زو زی سا سو سی شا شو شی صا سو سی ضا دو ضی طا تو طی ظا ظو ظی عا عو عی غا غو غی فا فو فی قا قو قی کا کو کی لا لو لی ما مو می نا نو نی وا وو وی ہا ہو ہی آ او ای یا یو ی. یہ تمام تختیاں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیا ہے. آپ بھی اس کو پریکٹس کریں, بچوں کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.